شہر سے کھو تک 50,000 آبادی دریائے سندھ کے کنارے آباد ہے۔ سیلابی پانی سے سینکڑوں ایکڑ پر کھڑی فصلیں تباہ ہو چکی ہیں، لیکن مقامی لوگ حکومتی وارننگ پر عمل کرنے کو تیار نہیں۔ 4 تاریخ سے بتا رہے ہیں آ رہے تو ابھی تو پانی نہیں ہے، جو دریا میں ہے تھوڑا بہت، یہ بس اٹھو ابھی تو پانی اتنا ہے نہیں۔ علاقے کے لوگ سیلاب کے خطرے کو خاطر میں نہ لاتے ہوئے کھیتی باڑی میں مصروف ہیں۔ تاہم سابق ضلع ناظم ملک اسد سکندر اور ایم پی اے سکندر علی شورو نے سیلاب کی اطلاع پر عام لوگوں کو متحرک کر کے ایک عارضی بند کی تعمیر شروع کر دی۔ 10-20 گاؤں ہے اور ہماری زمینیں ہیں آباد، اسی لیے بچانے کے لیے کوشش کر رہے ہیں۔ کافی زمین جو ہے زیر آباد آ گئی ہیں، سینکڑوں زمین ہے، جو ہمارے کو یہ ابھی بھی اندیشہ ہے کہ یہ زمین اوپر بھی آ کے نقصان کرے گی۔ دریا کے کنارے آباد لوگوں کا کہنا ہے کہ اگر سیلاب نہ آیا تو وہ عارضی طور پر بنایا جانے والا بند بھی ختم کر دیں گے۔ 8 کلومیٹر طویل یہ عارضی بند مقامی ایم پی اے اور لوگ اپنی مدد آپ کے تحت تعمیر کر رہے ہیں تاکہ کوٹری شہر اور اس کے ارد گرد کی آبادی کو محفوظ رکھا جا سکے۔ کیمرہ مین میر اطہر عباس کے ساتھ لیاقت رانا، دنیا نیوز، کوٹری۔ پاکستان کی تاریخ کے بدترین سیلاب کا پہلا ریلا جب گدو بیراج سے ٹکرایا تو نواحی گاؤں سیف المیرانی پانی کی تیز لہروں کی نظر ہو گیا۔ ضلع کشمور کی تحصیل قند کوٹ میں واقع اس گاؤں کے 150 سے زائد متاثرین نے کراچی کا رخ کیا اور محمود آباد میں واقع پارک میں کیمپ لگا دیے، لیکن حکومتی امداد سے متعلق ان کے تمام امیدوں پر پانی پھر گیا۔ یہ لیکن اور تھی بھائی بیٹا سے ردا رہا سے بھی مدد نہ کئی روٹی بھی کھانے نے سر روئندا رہا سے ٹاپن میں ہیڈو بجی ونجو ہیڈو پانی اچی ونجے ہیڈو بجی ونجو ہیڈو پانی اچی ونجے۔ مہربانی کرے اساں حکومت مدد کرے تو صرف اساں خوراک دے اے مانی دے، اساں کے بیو گراش دے، بیو اساں کچھ بھی نہ کھپے، حکومت کے مہربانی کرے اساں صرف یہ دے۔ متاثرین کا کہنا ہے کہ سیلاب زدہ علاقوں میں اب بھی کافی لوگ پھنسے ہوئے ہیں، جبکہ جان بچا کر واپس آنے والے اب بھوک کے ہاتھوں مر رہے ہیں۔ ادھر نہیں کوئی پانی ہے، نہیں کوئی کھانے کا ہے، ادھر بڑی مشکل سے یہاں پہنچے ہیں، کچھ بھی نہیں ہے، بس اپنا سر لے کر ادھر پہنچے ہیں۔ ہم کو بھوک لگی ہے، 3-4 دن سے بھوک لگی ہوئی، کوئی بھی مدد ہم سے نہیں کر رہا ہے۔ اندرونی سندھ سے کراچی آنے والے سیلاب کے متاثرین کا کہنا ہے کہ جو لوگ اپنی مدد آپ کے تحت شہروں میں پہنچے ہیں، ان کی تو حالت ان لوگوں سے بھی بری ہے جو سیلاب زدہ علاقوں میں بنائے گئے کیمپوں میں رہ گئے۔ ملکی تاریخ کے بدترین سیلاب میں ہونے والا جانی نقصان تو ایک طرف، تاہم جو لوگ بچ گئے وہ حکومت کی جانب سے داد رسی نہ ہونے کے باعث قسمہ پرسی کی زندگی گزارنے پر مجبور ہیں۔ کیمرہ مین عبدالقیوم کے ساتھ کرن خان، دنیا نیوز، کراچی۔ پاک فوج کے کور کمانڈروں کا خصوصی اجلاس ہوا جس میں سیلاب کے پیش نظر 14 اگست اور 6 ستمبر کی فوجی تقریبات منسوخ کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ اجلاس میں متاثرین سیلاب کی امدادی کارروائیوں کا بھی جائزہ لیا گیا۔ جی ایچ کیو راولپنڈی میں جنرل اشفاق پرویز کیانی کی زیر صدارت فوج کے کور کمانڈروں کے اجلاس میں سیلاب سے متاثرہ علاقوں کی صورتحال زیر غور آئی۔ اس موقع پر جنرل اشفاق پرویز کیانی نے کہا کہ فوجی تقریبات کی منسوخی سے ہونے والی بچت متاثرین سیلاب کی امداد پر خرچ کی جائے گی۔ انہوں نے سیلاب سے ہونے والے جانی و مالی نقصان پر افسوس کا اظہار کرتے ہوئے فوج کی فارمیشنوں کو متاثرین سیلاب کی امداد پر بھرپور انداز میں جاری رکھنے کی ہدایت کی۔ ان کا کہنا تھا کہ وسائل کی کمی ذاتی قربانیوں اور اچھے انتظام کے ذریعے پوری کی جائے۔ انہوں نے فوج کی فیلڈ فارمیشنوں اور ایویشن کی امدادی کارروائیوں کو سراہتے ہوئے امدادی کاموں میں سول انتظامیہ اور نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی کی معاونت کی جائے۔ ناظرین، میری دھرتی میری دنیا میں پیش کی جانے والی خاص خبریں اور رپورٹس آپ نے ملاحظہ کی۔ اب چلتے ہیں سندھ کی دھرتی کی جانب اور نظر ڈالتے ہیں صوبے کی چند خبروں اور رپورٹس پر۔ پاک بحریہ کے سربراہ ایڈمرل نعمان بشیر نے سیلاب سے متاثرہ علاقوں کا دورہ کیا، جہاں انہوں نے کمانڈر کوسٹ کو ہدایت کی کہ وہ تمام دستیاب وسائل استعمال کرتے ہوئے متاثرین کی امداد کریں۔ پاک بحریہ کے سربراہ نے گھوٹکی، سکھر اور خیرپور کے سیلاب زدہ علاقوں کا فضائی معائنہ کیا۔ بعد میں بریفنگ کے دوران انہیں بتایا گیا کہ پاک بحریہ کے ہیلی کاپٹرز، لانچیں، کشتیاں اور غوطہ خور ٹیمیں امدادی آپریشن جاری رکھے ہوئے ہیں۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ان امدادی ٹیموں نے 10,000 افراد کو محفوظ مقامات پر منتقل کیا، جبکہ بحریہ کے ہیلی کاپٹروں نے کشمور، پنواقل، سکھر، کرمپور، تنگوانی اور خیرپور کے علاقوں میں 5,500 کلو گرام راشن اور امدادی اشیاء پہنچائیں۔ سیلابی ریلے کے باعث شہباز ایئر بیس سمیت جیکوباد سٹی کو خطرہ پیدا ہو گیا ہے۔
سیلابی ریلے کا پانی جیکب آباد شہر سمیت شہباز ایئر بیس میں داخل ہونے کے خطرات بڑھ گئے ہیں۔ ڈی سی او ڈاکٹر کاظم حسین جتوئی نے دنیا نیوز کو بتایا ہے کہ شہریوں کو محفوظ مقامات پر منتقل ہونے کی ہدایت جاری کر دی گئی ہے۔ دوسری جانب لوگوں کا کہنا ہے کہ وزیر اعظم کے دورے پر 2.5 کروڑ روپے خرچ کر دیے گئے، جبکہ امدادی کارروائیاں نہ ہونے کے برابر ہیں۔ جیکب آباد کے بعد اب ذکر کریں گے خیرپور کے علاقے کا۔ خیرپور کے کچے کے علاقے میں تباہ کن طغیانی اور تاریخ کے بڑے سیلاب کی وجہ سے دریائے سندھ کے بچاؤ بند پانی کے شدید دباؤ میں ہیں۔ بچاؤ بندوں کی صورتحال خطرناک ہو جانے کی وجہ سے ہوروں کے روحانی پیشوا پیر پگاڑا نے ہور مجاہدین کو بندوں پر پہنچنے کا حکم دیا ہے۔ فوج اور رینجرز کے جوان بھی بچاؤ بندوں پر گشت کر رہے ہیں۔ نیوی اور فوج کے جوان سیلاب میں پھنسے لوگوں کو محفوظ مقامات پر پہنچا رہے ہیں۔ رازی ڈیرو کے قریب گوٹ پنہل کورائی میں 2 بچے سیلابی پانی میں بہہ گئے، 3 افراد سانپوں کے ڈسنے سے ہلاک ہو گئے ہیں۔ وفاقی وزیر تجارت مخدوم امین فہیم نے حالہ مخدوم ہاؤس میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ پنجاب اور سندھ میں سیلاب کے حوالے سے نقصان ہوا ہے، حکومت متاثرین کی مدد کرنے کے لیے کوشاں ہے۔ حالہ میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے مخدوم امین فہیم نے کہا ہے کہ دریائے سندھ کے سیلاب سے ضلع مٹیاری کو کوئی خطرہ نہیں ہے۔ سربری جماعت پاکستان کے 1800 افراد دریائے سندھ پہ تعینات کیے گئے ہیں۔ ممکنہ سیلابی ریلا کو کنٹرول کر لیا جائے گا۔ یوم آزادی اس سال سادگی سے منائی جائے گی اور فنڈ سیلاب متاثرین پر خرچ کیے جائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ میڈیا کو چاہیے کہ صحیح خبریں چلائے۔ گھوٹکی میں متاثرین سیلاب کے کیمپ میں پہلے روزے کی افطاری کے لیے خصوصی انتظامات۔ ڈی سی او نے متاثرین کے ساتھ روزہ افطار کیا۔ گھوٹکی کے این بی سی ہائی اسکول میں ضلع انتظامیہ کی جانب سے متاثرین سیلاب کے لیے لگائے جانے والے کیمپ میں افطاری کا خصوصی انتظام کیا گیا۔ ڈی سی او عبدالعزیز اوکیلی نے متاثرین کے ساتھ پہلا روزہ افطار کیا۔ کیمپ میں 100 سے زائد متاثرین ہیں، جن میں بڑی تعداد بچوں کی ہے، جنہیں کھانے کے ساتھ ڈبوں میں بند دودھ بھی فراہم کیا جا رہا ہے۔ کراچی الیکٹرک سپلائی کمپنی نے ایک جانب تو روزہ داروں کی سہولت کے لیے سحر و افطار میں لوڈ شیڈنگ نہ کرنے کا اعلان کیا ہے، تو دوسری جانب چند صارفین کے واجبات کی عدم ادائیگی کو جواز بنا کر سینکڑوں روزہ داروں کو عذاب میں مبتلا کر دیا ہے۔ KESC ذرائع کے مطابق ادارے نے سحر و افطار کے اوقات کو لوڈ شیڈنگ سے مستثنی قرار دیے جانے کے باوجود نہ صرف سحری کے اوقات میں لوڈ شیڈنگ جاری رکھی ہے، بلکہ نماز تراویح کے دوران بھی لوڈ شیڈنگ کی جا رہی ہے، جس کے باعث عبادت گزار یکسوئی سے عبادت نہیں کر پا رہے۔ جبکہ نارتھ کراچی سیکٹر 11C میں ناگن چورنگی کے قریب واقع اقبال پلازا کے 375 فلیٹوں کی بجلی منقطع کر دی گئی۔ متاثرہ مکینوں کے مطابق ان کی بجلی آج صبح 9 بجے منقطع کی گئی۔ شکایتی مرکز سے رجوع کرنے پر انہوں نے بتایا کہ KESC کی پالیسی ہے کہ جس علاقے کے 25% لوگوں کے واجبات ادا نہیں ہوں گے، وہاں کے تمام لوگوں کی بجلی منقطع کر دی جائے گی۔ کراچی ٹرانسپورٹرز اتحاد نے ہنگامہ آرائی کے واقعات میں نقصانات کی عدم ادائیگی کے خلاف 26 اگست سے 3 روزہ پہیہ جام ہڑتال کرنے کا اعلان کیا ہے۔ کراچی ٹرانسپورٹ اتحاد کے صدر ارشاد بخاری کے مطابق 2 اگست کو شہر میں MQM کے رکن سندھ اسمبلی سید رضا حیدر کی ٹارگٹ کلنگ کے بعد ہنگامہ آرائی کے واقعات میں 11 ڈرائیورز قتل اور 25 زخمی کر دیے گئے، جبکہ پرتشدد واقعات میں 5 کروڑ روپے مالیت کی 50 گاڑیاں نظر آتش کی گئی ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ ملک میں سیلاب کی صورتحال کے مد نظر ٹرانسپورٹرز نے تحمل کا مظاہرہ کیا ہے۔ صوبائی حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وہ ٹرانسپورٹرز کے نقصانات کا ازالہ کرے۔ کراچی میں رمضان المبارک کی سیکیورٹی کے حوالے سے CCPO وسیم احمد کی صدارت میں اجلاس ہوا۔ اجلاس میں رمضان المبارک کے دوران مساجد، امام بارگاہوں اور شاپنگ سینٹر سیکیورٹی مزید سخت کرنے کے لیے پولیس کی اضافی نفری کو تعینات کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ شہر میں کسی بھی قسم کی دہشت گردی کو روکنے کے لیے پولیس کا گشت بڑھانے، اہم اور حساس مقامات پر پولیس چیک پوسٹوں کے قیام کا فیصلہ بھی کیا گیا۔ رمضان المبارک برکتوں کا مہینہ ہے، جس میں مسلمان روزے کی عبادت سے ایسے جسمانی اور روحانی فوائد حاصل کرتے ہیں جو انسان کے لیے ناگزیر ہیں۔ روزہ رکھنے کے لیے سحر اور افطار مسنون اور اہم کار ثواب ہے، لیکن یہاں اعتدال بہت ضروری ہے۔ علماء کرام کا کہنا ہے کہ روزے میں سادگی اپنا کر روزے کی صحیح روح کو حاصل کیا جا سکتا ہے۔ بعض روزے دار روزے میں بھوک اور پیاس سے بچنے کے لیے سحری میں زیادہ کھانے یا افطار میں دن بھر کی کسر نکالنے کو ترجیح دیتے ہیں اور نتیجتاً نڈھال ہو جاتے ہیں، جس کے باعث عبادات میں بھی چستی نہیں مل پاتی۔ ماہ رمضان میں نماز، روزہ اور دیگر خصوصی عبادات روزے داروں کی زندگی میں واضح روحانی تبدیلیاں پیدا کرتی ہے، جس کے اثرات انسان کی جسم پر بھی ہوتے ہیں۔ رمضانوں کی اصل روح زندگی میں تقویٰ پیدا کرنا ہے۔
اور روزوں میں سادگی کو اپنا کر ہی وہ فوائد حاصل کیے جا سکتے ہیں جس سے روزمرہ کی زندگی کے معاملات کو بہتر بنایا جا سکتا ہے۔ کیمرہ مین مستنصر حسین کے ساتھ شاہد غزالی، دنیا نیوز، کراچی۔ یہاں وقت ہوا ایک بریک کا۔ بریک کے بعد آپ دیکھ سکیں گے کوئٹہ کے علاقے مچ میں کوچ اور وین کے درمیان تصادم میں 10 افراد ہلاک اور 25 زخمی ہو گئے۔